بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کے شروع ہو جاتے ہی رات کو خود بھی عبادت کے لیے جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ ذکر کی ہے۔ پہلے لیلۃ القدر کی فضیلت میں ذکر ہوئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کا تذکرہ ہو جائے کہ وہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کے 3 حصے فرماتے تھے، کبھی 2 جاگتے تھے اور کبھی 1 جاگتے تھے اور 2 میں آرام فرماتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر ایسے شفیق تھے کہ بعض صحابہ کی جانب سے یہ بات آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ پاک نے اگلے پچھلے تمام گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیا اور معصوم عن الخطا ہے، ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں، چنانچہ ہم ساری رات جاگیں گے، سارا دن روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک رسی لٹکتی ہوئی دیکھی تو فرمایا یہ کیوں؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیند آنے کی جب غفلت ہونے کی جو ہے وہ کیفیت بنتی ہے تو ٹیک لگا لیتے ہیں رسی کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا رسی ہٹا دو، جب نیند آئے تو سو جاؤ۔ یعنی اتنی شفقت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بہت زیادہ اعمال والے تھے لیکن امت کے لیے پھر بھی شفقت کا مظاہرہ فرماتے تھے۔ اسی لیے رمضان المبارک میں آرام کرنے کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے دی کہ آرام بھی کیا جائے تاکہ نشاط ہو جائے، اور آدمی کی غذا کی کمی کی وجہ سے اس کی عبادات میں کمی لاحق نہ ہو۔ یہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، اتنا کام کرے جتنی اس کے اندر طاقت ہے، طاقت سے زیادہ کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے بزرگ حضرت مولانا الیاس کومن صاحب مدد اللہ علی ترکی میں ہیں اور شدید ترین زلزلہ آیا ہوا ہے وہاں پر۔ کل تقریباً 4 بجے کچھ منٹ پر 7.8 کے پیمانے پر زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے بڑے سارے اسلامی ملک متاثر ہوئے ہیں، جن میں فلسطین ہے، شام ہے، قبرص ہے، ترکی ہے۔ 1 منٹ کی شدت کا وہ زلزلہ تھا، 1 منٹ میں بڑی عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ لوگ سوئے ہوئے تھے، سوتے ہوئے ہی بیچارے سو گئے مکمل طور پر، کچھ دب گئے اور چیخو پکار کی آوازیں ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی عجیب و غریب فضا ہے کہ برف باری بھی شدید ہو رہی ہے، موسم میں طوفان ہے، برف باری شدید ہو رہی ہے۔ اور پھر سپہر کے وقت، کل سپہر کو 3-3:30 بجے دوبارہ اسی شدت کا زلزلہ آیا ہے، ڈبل زلزلہ ہوا ہے، اور جس سے بڑے سارے مسلمان متاثر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، زندہ بچ جانے والوں کو صحت مندانہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وفات پا گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بہرحال امت مسلمہ کے اس نازک وقت میں ہم سب کو ان کی مدد اور امداد کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔